نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عربی زبان سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اتنا تعلق کہ جس سے ہم کم از کم قرآن پڑھ سکیں، تلاوت اس کی تجوید اور مخارج کے ساتھ کر سکیں، صفات کی، حروف کی جو صفات ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے۔ اتنا واجب ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو اس طرح سے پڑھ سکے۔ اس سے اگلا درجہ ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش۔ اس میں جو احکامات آئے ہیں وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے، جو فرائض اور واجبات کے قبیل سے ہیں، جو چیزیں حرام ہیں ان کے بارے میں واضح طور پر پتہ ہونا چاہیے، اور وہ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں علماء سے بھی، اساتذہ سے، تقاریر سے، بیانات سے، کتابوں سے۔ احادیث اس کی شرح کرتی ہیں، احادیث کو علماء سمجھا دیتے ہیں، تو وہ مسئلہ چونکہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس سے وہ ذمہ تو فارغ ہو جاتا ہے، یعنی پھر عربی کو سمجھنا یا قرآن کے ترجمے کو یاد کرنا یا سمجھنا یا جاننا یہ ضروری نہیں رہتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اصل مقصد تو قرآن سے تعلق بنانا اور اس پر عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور وہ عربی کے بغیر نہیں آتی ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے قرآن کے ساتھ لگاؤ والی عربی کو سمجھنے سے، تو پڑھ کے کثرت سے تلاوت کر کے ایک تعلق بنتا ہے، لیکن اس کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ عربی بھی اب سمجھ میں آئے۔ اور اس کا سب سے ہلکا درجہ تو یہ ہے کہ ترجمہ خالی ایک عمومی طور پر سمجھ میں آ جائے، ہر لفظ کے معنی نہ بھی پتہ ہوں تو ایک اندازہ ہو جائے کہ کیا بات چل رہی ہے۔ اس کے لیے لفظی ترجمہ اگر یاد کر لیا جائے، کچھ سپاروں کا، مثلا 10 سپاروں کا لفظی ترجمہ اگر کوئی یاد کر لے تو اس سے عمومی طور پر وہ بندہ قرآن کے 80 سے 85% الفاظ کے معنی سمجھ لے گا، پھر ان کو جوڑ کے یاد کر کے ایک اندازے سے اس کی گویا استعداد پیدا ہو جائے گی کہ قرآن اس کو سمجھ میں آنے لگے۔ یہ تھوڑا سا آسان راستہ ہے، اور اس کا ایک سلسلہ ہم نے ابھی شروع کیا ہے پچھلے 3 مہینے پہلے، لیکن انگریزی میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی ابھی 13 اس کی کلاسز ہوئی ہیں جو اویلیبل ہیں آن لائن، لیکن انشاءاللہ وہ اگلے مہینے اردو میں بھی شروع ہو جائے گا، تو اس کو بھی جوائن کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بہت سارے لوگ پہلے سے یہ کام کرتے ہیں، جہاں جہاں جس کے حلقے ہوں ان میں جا کے ان سے سیکھا جائے۔ کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دروس کے حلقے میں ضرور بیٹھے، جہاں قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، درس قرآن ہوتے ہیں، علماء کے بیانات۔ جو غیر عالم بیان کرتے ہیں ان کی بات نہیں ہے، اس سے تو احتیاط کرنی چاہیے، صرف علماء کے ہی بیانات میں جانا چاہیے جہاں وہ تفسیر یا درس قرآن بیان کریں۔ اور آن لائن سے زیادہ سینہ بسینہ، جہاں مساجد میں یہ ہو رہے ہوں وہاں، جہاں مساجد میں خواتین کے لیے بھی انتظام ہو تو وہاں جا کے علماء سے، لیکن جو باقاعدہ سند یافتہ ہوں۔ اس سے اگلا درجہ ہے عربی زبان سیکھنے کا، یعنی گرامر سیکھنے کا۔ اس میں بنیادی طور پر ہر زبان کی طرح صرف و نحو آتی ہے، پھر اس پہ اضافہ ہوتا جاتا ہے، ادب اس کا پڑھا جاتا ہے، انشاء وغیرہ، و مختلف اس میں اس کی شاعری وغیرہ، تو اس سے اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اب کوئی شخص باقاعدہ اگر سال پورا لگائے 6 گھنٹے روزانہ، 6 سے 7-8 گھنٹے، ایسی ایکسٹینسو محنت کے ساتھ وہ سال بھر میں اتنی استعداد پیدا کر سکتا ہے کہ متوسط درجے کی عربی سمجھنا سیکھنا شروع کر دے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ اتنی فرصت اور اتنا موقع کسی کے پاس کہاں ہے، یا تو طالب علم ہے تو اپنے اسکول کی تعلیم ہے، اس سے فرصت نہیں، نوکری والے ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں، گھر کے کام کاج ہیں اور خواتین کے لیے اپنے مسائل ہیں۔ تو اب اس کی شکل یہ ہے کہ اپنے اوقات کا خود ہی تعین کرے کہ میں اتنے گھنٹے روزانہ مثلا نکال سکتا ہوں یا نکال سکتی ہوں، اور اس کے مطابق اپنا ایک لائحہ عمل طے کرے۔ کوئی ایسی ایک کتاب یا کوئی ایسی ایک سیریز نہیں ہو سکتی کہ جس کو گو تھرو کر کے، جس کو پڑھ کے سمجھ کے ایک آدمی یہ کہے کہ میں نے عربی سیکھ لی، اب مجھے اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتی۔ کم از کم 3 درجے عربی کے جو گرامر کے ہیں وہ آپ کو سیکھنے ہوں، گرامر، نحو وغیرہ، عربی زبان پوری ساری اس کی تفصیلات کے ساتھ، ایک ابتدائی، ایک متوسط، اور ایک ذرا جسے کہنا چاہیے کہ ایڈوانس لیول کی عربی، منتہی لوگ جو پڑھتے ہیں، ذرا سینئر لوگ جو پڑھتے ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے
کہ جو بگنر ہے ابتدائی اس کے لیے بالکل سمپل سی عربی ہوگی. اس کا بھی ایک نصاب ہے، مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے تجویز کیا ہے. ہم نے کووڈ کے زمانے میں 2001 میں ایک اس کا سلسلہ شروع کیا. ہفتے میں پہلے 2 دن، اب 1 دن ہوتی ہے کلاس. آن لائن وہ اویلیبل ہے، سارا ریسورسز فری میں، جو چاہے اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. تو اس میں بار بار ریپیٹیشن کر کے، صرف اتنا ہے کہ ان کو لوگ سن لیں اور کوشش کر کے کچھ دماغ میں بٹھانے کی کوشش کر کے پریکٹس کریں. تو امید یہ ہے کہ اس کی 4 کتابیں ہیں اور وہ تقریباً 200 کے قریب اس کے دروس ہیں. ابھی تو 170 کے قریب ہو گئے ہیں چوتھی کتاب کے، ابھی کچھ دروس رہ گئے ہیں. تو 200 کے قریب ہو جائیں گے دروس. آدھے گھنٹے 45 منٹ کے درس ہیں. باقی اس میں ریویژن ہوتا ہے، اس لیے اس میں گھنٹہ بھر بھی لگ جاتا ہے، لیکن وہ سارا ریویژن ہے. تو آپ کو ضرورت نہ ہو تو ریوائز نہ کیجیے. شروع کا حصہ پچھلی چیزوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ وہ ذہن میں بیٹھ جائے. بیس بن جاتی تو پھر آدمی آگے چل سکتا ہے. بہت سارے طلبہ پھر بعد میں یہ کرتے ہیں کہ اپنا خود ایک نصاب بنا لیتے ہیں. مثلا ہفتے میں 3 گھنٹے طے کر لیے انہوں نے، کبھی آدھا گھنٹہ ہر روز دیں گے، یا ویکینڈ پہ 2 گھنٹے دیں گے سیٹرڈے سنڈے کو، یا ایک ہی دن میں 2 گھنٹے دیں گے. جو بھی اپنے آپ کو خود طے کیجیے کہ میرے لیے یہ مناسب ہے، اتنا وقت میں نکال سکتا ہوں یا نکال سکتی ہوں، اور اس کو بس فکس کر لیجیے. اس کے مطابق چلیے، اس ٹائم ٹیبل کو بنا کے اپنے لیے خود. اور اس میں کہیں مجبوری میں وہ نہ ہو سکے تو اس کی پھر قضا کیجیے، یعنی اس کو کسی اور وقت میں کمپنسیٹ کیجیے. مثلا آج صبح کے 2 گھنٹے جو تھے فرض کیجیے نہیں میں کر پایا، تو اس کو میں کل کروں یا کسی اور دن کروں یا اگلے ویک میں ڈبل کروں، کسی بھی طرح سے. اور اس کا ایک پورا حساب لکھیے. اس تاریخ کو یہاں سے یہاں تک کا سبق ہو گیا، سبق نمبر 5 مثلا کیا، پورا نہیں کر سکے آدھا کیا تو کتنے منٹ کیا، وہ چھوڑ کے بھی باقی اس کو اگلے دن مکمل کیا. تو اس طرح اپنا ریکارڈ رکھنے سے آدمی ایک ٹریک بھی رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جتنی اس کی استعداد بنتی جاتی ہے، سوالات بھی کرتے رہے اور یوں آہستہ آہستہ ترقی کرتے جائیے. تو سیلف لرننگ تو ایسے ہی ہوتی ہے. جب یہ 4 کتاب جو ابتدائی ہیں یہ مکمل ہو جائیں گی تو اس کے بعد اگلا درجہ متوسط کا ہے، جو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ نومبر سے شروع ہو جائے گا. نومبر دسمبر تک امید ہے کہ ہو جائے. اب بھی نہ بھی ہوا تو جنوری میں تو ہو جائے گا. تو اگلے آپ کے پاس گویا اگست کے تقریباً 2 ہفتے اور 3 ہفتے، اور ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر 4 مہینے اور ہیں. اس میں اگر آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں اور یہ ساری سلائیڈز گو تھرو کر لیں، ان کی ویڈیوز ہیں، لیسنز چلتے رہتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں آواز آتی رہتی ہے، اور اس کو بس ماسٹر کر کے پھر جنوری سے جو انشاءاللہ تعالی ہم ہدایت النحو وغیرہ میں جائیں اور عربی کی اور کتابیں 3-4 جو ساتھ چلائیں گے متوسط درجے کی، اس کو پک کر لیجیے آن لائن. اس کے ساتھ ہفتہ روزہ 1 گھنٹے کا لیسن وہ اٹینڈ کیجیے. پھر اس کے بعد ایڈوانس پہ چلیں گے. تو یہ ایک ترتیب ہو سکتی ہے. یہ تو ہر آدمی اپنے حساب سے دیکھے کہ وہ کس درجے پہ کام کرنا چاہتا ہے. اچھا، بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کو عربی بول چال آ جائے. عربی بول چال بالکل الگ چیز ہے. اس کے لیے بہت زیادہ گرامر وغیرہ کی ضرورت ہے، بلکہ گرامر اس میں عموماً رکاوٹ بنتی ہے، کیونکہ پھر آدمی جملوں کو جوڑتا ہی رہ جاتا ہے اور پھر اس سے بولا نہیں جاتا. بولنے میں تو یہ کہ بس بولا جائے. ایسے لوگ مل جائیں جو عربی بولتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیے اور بولنا شروع کر دیجیے، ٹیڑھی میڑھی جو منہ میں آئے. ہر زبان ایسے ہی سیکھی جاتی ہے ان لوگوں میں اٹھ بیٹھ کر. لیکن چونکہ پاکستان میں یا برطانیہ میں یا امریکہ میں عربی بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو یہ شوق کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اسی کوئی عملی ضرورت اب محسوس نہیں ہوتی کہ بولنے کی. اور پھر وجہ اس کی یہ ہے کہ 4-5 ایک دوسری وجہ کہ 4-5 ڈائلیکٹس ایسے عربی کے آ گئے ہیں کہ آپ مصری لہجہ یا مصری زبان ان کی سلینگ استعمال کریں گے، یا سعودیوں کا ایک اسٹائل ہے وہ کریں گے، قطریوں کا اپنا اسٹائل ہے، شامیوں کا اپنا اسٹائل ہے. اسی طرح نارتھ افریقہ کے جتنے ممالک ہیں، الجزائر وغیرہ ٹائپ کے، وہاں اپنا ایک انداز ہے. تو بڑی ایک عجیب و غریب سی کیفیت ہے. 2-3 تو بڑی سیرینس کی اپنی اور ایجپشنس کے تو اپنے جو ڈائلیکٹس ہیں وہ بالکل ایک مختلف، ان میں کافی فرق ہے. تو آپ کو یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ آپ کہاں کی سیکھنا چاہتے ہیں. ایجپشن زیادہ مشہور ہیں یا زیادہ سیرین، یہ دونوں. باقی ذرا ہر جگہ کام سے. فصحا جو باقاعدہ ہے وہ کافی مشکل بھی ہے، عام طور پر سمجھی نہیں جاتی. عوام الناس اس کو نہیں سمجھتے. صرف علماء کی اور کتابی جیسے ریکارڈنگ اور ان کی نیریشن وغیرہ آتی ہیں، ڈاکیومنٹریز آتی ہیں، نیوز وغیرہ آتی ہیں، اخبار وغیرہ، ان میں لکھی پڑھی جاتی ہے. بس عام بول چال میں وہ بالکل اس سے بہت فرق آ چکا ہے. تو عربی زبان بولنا چالنا بس ایک ذوق شوق کی حد تک تو ٹھیک ہے،
لیکن عمومی طور پر کمیونیکیشن کے لیے ہر جگہ انگریزی بولی جاتی ہے، اور دین سیکھنے کے لیے بولنے والی زبان عموماً مفید نہیں ہوتی. تو علماء کے لیے تو کسی حد تک اس کی ضرورت ہوتی ہے، عام لوگوں کے لیے اس کا اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. للہ کہ آپ وہاں رہنا چاہتے ہو، جانا چاہتے ہو، پھر تو وہیں رہ کے سیکھ لیں گے بآسانی. تو یہ تین ہی صورتیں ہیں کہ یا تو آپ قرآن کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ذریعے سمجھیے، یا آپ علماء کے دروس سے قرآن کا مفہوم سمجھ لیجیے، اپنی زندگی میں تبدیلی قرآن سے تعلق بنا کے ایسے لے آئیے، یا یہ کہ ٹھیک طریقے سے عربی گرامر سیکھیے اور اس میں آپ محنت کیجیے. اب عربی گرامر میں ایک تو طریقہ یہ والا ہے، خالی قرآن کی گرامر سمجھنے سے یا سیکھنے سے وہ الگ کوئی چیز نہیں ہے. خالی قرآن کی گرامر کوئی سمجھ لے، کیونکہ اس سے سب کچھ کی جتنی بھی عربی گرامر ہے وہ سبھی کور کرنی پڑتی ہے، اس کے علاوہ ہوتی نہیں. ایسا نہیں کہ قرآن کی گرامر تھوڑی سی کم یا آسان یا تھوڑی ہو جائے گی، نہیں، وہ کام چلتا نہیں. گرامر سیکھنی ہے تو پھر پورے طریقے سے سیکھیے، تاکہ آپ کو قرآن اور پھر اس کی شروحات بھی تو دیکھنی ہے، تشریحات بھی تو دیکھنی ہے. تفسیر کہاں سے آئے گی، قرآن سمجھیں گے کیسے؟ خالی عربی سے تو ڈائریکٹ نہیں سمجھ میں آتا، اس کے لیے تو احادیث کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، علماء کی مفسرین کی باتیں پڑھنی پڑتی ہیں، وہ سب عربی میں. تو اس لیے اس راستے پہ چلنا ہے تو پوری محنت کر کے، ہمت کر کے، اور ہو جاتا ہے. 10 سال لگ جائیں کیا فرق پڑتا ہے، ساری زندگی لگ جائے کیا فرق پڑتا ہے. میرے پاس بڑی عمر کے کچھ ایسے طلباء ہیں الحمدللہ کہ جو 2009 سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور 14 سال ہو گئے، اب جا کے وہ کچھ انٹرمیڈیٹ لیول پہ آئے ہیں. بڑی عمر کے تھے، ریٹائرمنٹ کے ساتھ شروع کیا ہے، تو بس چلنے دی، کیا فرق پڑتا ہے. یہ مقصود کب ہے کہ جو حاصل ہو جائے تو سب کچھ حاصل ہو گیا. مقصود تو یہ ہے کہ اسی راہ میں کھپ جائے، محنت کرتے رہیں، اور آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہم ابھی خود سیکھ رہے ہیں. 1992 میں 30 اکتوبر 1992 کو پہلے دن جا کے بیٹھے تھے اپنے استاد حضرت مولانا عبدالستار ہاشمی صاحب حفظہ اللہ، اللہ ان کی عمر میں ان کی فیوض و برکات عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے. ان کے بڑے احسانات ہیں. 10 سال انہوں نے مجھے کتابیں پڑھائی دینی، عربی 3 سال ہم نے ان کے ساتھ پڑھی، روزانہ شام میں چلے جاتے تھے. میڈیکل میں تھے، ابھی فرسٹ ایئر کمپلیٹ ہوا تھا، سیکنڈ شروع ہوا تھا، تو ذرا ایزی لائف تھی، تو بس ان کو اس وقت کو کافی اچھی طرح استعمال کرنے کا موقع مل گیا، اللہ نے فضل فرمایا. یہ ہمارے اظہار الحق بھائی دامت برکاتہم کا احسان ہے، انہوں نے متعلق کرایا، اور ان کو معلوم تھا کہ مجھے شوق ہے، تو میرے مربی ہیں، وہ چھوٹی عمر سے ہمیں سکھاتے پڑھاتے بتاتے رہے، تو گائیڈنس انہیں سے، تو ان کا بس یہ سلسلہ آ جاؤ، تو ہم ان کے ساتھ جانے لگے. تو وہ وہاں پر ہم نے عربی کا معلم ہی پڑھی ہے. اور حقیقت یہ کہ عربی کا معلم ایسی کتاب ہے کہ جو اس کو بالاستیاب اچھے طریقے سے پڑھ لے، آگے کی کتابیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، بس اس میں ایڈ کرنا پڑتا ہے مزید نئی باتوں کو، کچھ جو اضافی ایڈوانس لیول کی ہے، متوسط درجے کی. تو عربی کے معلم کے جو دروس ہیں ہمارے انگریزی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں. انگریزی کے ابھی بک 3 چل رہی ہے، اور اردو کے بک 4، اس لیے کہ اردو کے پہلے 2 دن لیسن ہوتے تھے، اس لیے وہ ذرا آگے ہو گئی ہے. اب دونوں ایک دن ہوتے ہیں پچھلے سال بھر سے. تو جو لوگ چاہیں وہ سب اویلیبل ہیں، ان کی سلائڈز بھی اویلیبل ہیں، ان کو سنیں، دیکھیں، سیکھیں، سمجھیں، محنت کریں. کتابیں تو PDF آن لائن سب کے عربی کا معلم اور انگریزی میں عربک ٹیوٹر کے نام سے موجود ہے، اس کو لیجئے، پڑھیے اور محنت کیجیے، اپنے طور پہ مطالعہ کیجیے. باقاعدہ کسی کورس کی اس کے علاوہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ لیکن محنت جو کر سکتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر ٹیچر کے نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو ان کو ظاہر بات ہے لیسن میں کہیں شرکت کرنی چاہیے، بہت اچھا ہو کہ بالمشافہ ہو، نہ ہو سکے تو آن لائن بھی آج کل ہے. لیکن سب سے خالی بس مقصد یہ ہو کہ اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لائے، نہ دکھاوا مقصد ہو، نہ کسی کے اوپر اپنا روب جھاڑنا مقصود ہو، نہ کوئی علامہ گیری کرنا مقصود ہو کہ اس کے بعد علامہ کہلائے اور لوگوں کو بتائیں پڑھائیں. بس اچھے انسان بن جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جائیں، اللہ کے اچھے بندے بن جائیں، بس آخرت میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ نیت ہو تو پھر فائدہ ہے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.